آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنتی عورت کون ہے۔ تو جنتی عورت کون ہے، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ اگر ہم اس کا جواب تلاش کریں تو میرے علم کے حد تک دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہر وہ عورت جس کو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی ہو، وہ جنتی عورت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو نصوص بیان کیے گئے ہیں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے ایک عورت کو جنت ملتی ہے، تو اگر کوئی عورت ان صفات پر متصف ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت جنتی ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اسی دوسرے کیٹیگری کے جنتی عورتوں کے تعلق سے ہم بیان کریں گے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں اگر ان اعمال کو کرتی ہیں تو وہ جنت اس کو ملے گی اور وہ جنتی عورت کہلائیں گی اور وہ حقدار ہوں گی جنت کی۔ معزز سامعین کرام، اس تعلق سے سب سے پہلی روایت صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ کی، جو امام البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر اس روایت کو رکھ کر کے صحیح قرار دیا ہے، اور یہ روایت صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین عورت کون ہے، سب سے بیسٹ عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جب شوہر اس کی طرف دیکھے۔ یہ پہلی صفت ہے جنتی عورت کی۔ تو گویا کہ یہاں بیان کیا گیا کہ عورتوں کو اس طرح سے اپنا کردار، اپنا اخلاق اور اپنے بات چیت اپنے شوہر کے لیے ایسا رکھے، باہر سے شوہر آئے اور گھر میں اپنی بیوی سے ملاقات ہو تو بیوی اپنی اداؤں سے خوش کر دے۔ تو خوش کرنے کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ نارمل جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا شوہر گھر آتا ہے، چاہے وہ مزدوری کر کے آ رہا ہے، آفس سے آ رہا ہے، کام کر کے آ رہا ہے، جو ان کی مصروفیات اور مشغولیات ہے اس مشغولیات سے آ رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے آپ جو ہے نا پانی دیں یا جوس دیں، تاکہ آپ کے شوہر کا مزاج بالکل ٹھنڈا ہو جائے اور آپ کے اس عمل سے شوہر خوش ہو جائے۔ اور ایسا نہ کریں کہ گھر ابھی قدم رکھا نہیں کہ آپ کی شکایتیں شروع ہو گئی، ایک لمبی فہرست شروع ہو گیا، وہ لائے کیا، یہ لائے کیا، ہم نے یہ کہا تھا وہ ہوا کیا۔ ایک عجیب و غریب نمونہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے مزاج کو نہیں سمجھتی، وہ کس حالت میں آیا ہے، کیسی سچویشن ہے، کیا مزاج ہے ابھی اس کا، یہ چیز سمجھے اور سوچے بغیر وہ آ کر کے جو ہے ایک طریقے سے وہ روب اور دبدبہ چلانا شروع کر دیتی ہیں شوہر کے اوپر۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی خاتون کے تعلق سے یہ کہا التی تسرہ اذا نظر، جب بھی شوہر اپنے بیوی کو کی طرف دیکھے، بیوی اپنی اداؤں سے خوش کر دے، اس کے اخلاق سے خوش کر دے، اپنی نرم اور لہجے باتوں سے خوش کر دے، یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطیعہ اذا امر، کہ شوہر جب کسی بات کا حکم دے اپنی بیوی کو تو وہ بجا لائے، اس کو کرے۔ تو یہاں پر شوہر کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک عورت کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور دیگر نیکیوں کے کام اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یہ الگ ہے، لیکن شوہر کی اطاعت، شوہر جو حکم دے دے اس کو کرنا ان پر واجب ہے، فرض ہے، اور یہ ایکسٹرا ہے۔ شوہر اگر کوئی چیز اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ تم پہلے سدھرو، وہ یہ نہ کہے کہ تم مجھے پہلے خرچہ دو اس کے بعد میں یہ کروں گی، نہیں، کیونکہ شوہر کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عید کے موقع پر جہاں مرد حضرات کا بھی مجمع تھا، عورتوں کا بھی مجمع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں تم صدقہ کرو اس لیے کہ میں جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ایک عورت نے پوچھ لیا کیوں، عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ تو وہاں پر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں زیادہ ہو۔
تو کتنا بڑا جرم ہے یہ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث سے ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ شوہر کی نافرمانی سے عورت جہنم جا سکتی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ ہاں، ایک ہی صورت میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، جب وہ کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ الخالق، یعنی اللہ رب العالمین کی معصیت میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی بات اس طریقے سے آ گئی تو ایسی صورت میں شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ البتہ جو بات اگر مستحسن ہے، مستحب ہے، واجب ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جو اس کو کرنا چاہیے اور وہ قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں ایک عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہماری خاتون، ہماری ماں اور بہنیں اس بات کو دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی کس قدر باتوں کو مانتی ہیں۔ اگر مانتی ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر نہیں مانتی ہیں تو وہ یاد رکھ لیں کہ واجب ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم دے دے سوائے معصیت کے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وہ کرنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بات فرمایا وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ۔ جنتی عورت کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مخالفت نہ کرے اپنے نفس کے تعلق سے، اور اپنے شوہر کے مال یا خود کے مال ہوں اس مال سے بما یکرہ، جو شوہر ناپسند کرے۔ مثلا ایک عورت کہیں جانا چاہتی ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ رشتہ داری میں جانا چاہتی ہے، شوہر کہہ رہا ہے کہ ابھی مت جاؤ، تو شوہر اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہے کہ وہ ابھی جائے، تو اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ جنتی عورت کی صفت ہے۔ یا یہ کہ مال ہے، شوہر کا مال ہے، یا خود بیوی کا مال ہے، شوہر یہ نہیں چاہتا کہ بیوی وہاں پر خرچ کرے جہاں پر بیوی خرچ کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ حلال جگہ پہ خرچ کرنا چاہ رہی ہے، شوہر نہیں چاہتا کہ وہاں پہ وہ خرچ کرے، تو ایسی صورت میں شوہر کی اس چاہت کو برقرار رکھے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ یہ کس چیز کی پہچان ہے؟ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ اس حدیث کے اندر 3 باتیں کہی گئی، اور تینوں باتیں بہت اہم ہیں، اور تینوں باتوں کو اگر دیکھیں تو وہ شوہر ہی کی بات کو ماننے اور اس کی اطاعت کے اوپر ہے۔ تو گویا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے پرفیکٹ ثابت ہوتی ہیں، جو عورت اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں اور ان کے تمام احکام کو انجام دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جنتی عورتوں کی صفت اپنے اندر رکھتی ہیں۔